برطانیہ کے سزا یافتہ سابق شہری شبیر احمد کا مقدمہ ایک ایسے بڑے قانونی، آئینی اور سماجی سوال کی علامت بن چکا ہے کہ آخر شہری ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ شبیر احمد کے معاملے میں سزا کے بعد برطانوی حکومت نے اس کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی، تاہم اسے فوری طور پر ڈپورٹ نہیں کیا جا سکا۔ اس کی ایک وجہ برطانوی امیگریشن قانون کی وہ پیچیدگیاں ہیں جن کے تحت کامن ویلتھ شہریوں کو مخصوص حالت میں ایک قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ شبیر احمد نے کیا جرم کیا یا سزا ملنی چاہیے تھی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں شہریت کا اصول کس بنیاد پر قائم ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارا ایک حساس موضوع ہے برطانیہ سے متعلق شہریت کا خاتمہ۔ برطانیہ میں جو مساوی شہریت، انصاف اور شناخت کا سوال ہے، یہ اس کا یہاں کے ایک سابق شہری سے جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے یہ موضوع حساس بن چکا ہوا ہے۔ تو برطانیہ کے سزا یافتہ سابق شہری شبیر احمد کا مقدمہ ہے۔ اب صرف ایک شخص کے جرم، سزا یا ملک بدری کا معاملہ نہیں رہا ہے، یہ ایک ایسے بڑے قانونی، آئینی اور سماجی سوال کی علامت بن چکا ہے جس نے برطانیہ میں اس بنیادی تصور پر بحث شروع کر دی ہے کہ آخر شہری ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ کیا شہریت ریاست اور فرد کے درمیان ایک مستقل اور مساوی قانونی رشتہ ہے، یا پھر کچھ شہریوں کی شہریت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور زیادہ محفوظ ہوتی ہے؟ شبیر احمد 2015 میں روچڈیل کے بدنام زمانہ گرومنگ گینگ ان مقدمات میں نمایاں ہونے والے افراد میں شامل تھا۔ لیورپول کراؤن کورٹ نے اسے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال، زیادتی اور دیگر متعلقہ جرائم کے متعدد الزامات میں مجرم قرار دیتے ہوئے 22 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس نے برطانیہ کے جو جیل کے اصول و ضوابط ہے جو جیل کا مینول ہوتا ہے اس کے نظام کے تحت اپنی سزا کا لازمی حصہ مکمل کر لیا، تو اس کے بعد یہ جولائی 2026 میں اس کو رہا کر دیا گیا۔ تاہم اس کی رہائی کا مطلب اس کی کوئی مکمل آزادی نہیں ہے، وہ تاحیات جنسی جرائم کے رجسٹر میں شامل رہے گا، الیکٹرانک نگرانی، نقل و حرکت کی پابندیوں اور دیگر سخت شرائط کا پابند رہے گا۔ لیکن شبیر احمد کے معاملے میں اصل تنازع اس کی رہائی نہیں بلکہ اس کی ملک بدری کا مسئلہ بن گیا ہے۔ سزا کے بعد برطانوی حکومت نے اس کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی تاکہ اسے پاکستان بھیجا جا سکے، کیونکہ اس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا، تاہم اسے فوری طور پر ڈپورٹ نہیں کیا جا سکا۔ اس کی ایک وجہ برطانوی امیگریشن قانون کی وہ پیچیدگیاں ہیں جن کے تحت بعض طویل عرصے سے مقیم جو ہیں کامن ویلتھ شہریوں کو مخصوص حالت میں ایک قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان نے بھی اسے قبول کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ابھی تک انکار کر رہا ہے۔ نتیجتاً یہ شبیر احمد جو ہے یہ برطانوی شہریت سے محروم ہونے کے باوجود برطانیہ میں موجود ہے۔ اب حکومت ایسے قانونی راستے تلاش کر رہی ہے جن کے ذریعے مستقبل میں سنگین جرائم میں سزا یافتہ افراد کو زیادہ آسانی سے ملک بدر کیا جا سکے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ایک فرد کے مقدمے سے آگے بڑھ کر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ شبیر احمد نے کیا جرم کیا یا اس سے سزا ملنی چاہیے تھی یا نہیں، سزا ملنی چاہیے تھی اور ملی اسے۔ سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں شہریت کا اصول کس بنیاد پر قائم ہے۔ کیا ایک مرتبہ کسی شخص کو مکمل قانونی عمل کے بعد شہری تسلیم کر لیا جائے تو وہ باقی تمام شہریوں کی طرح برابر کا شہری بن جاتا ہے، یا اس کی شہریت ہمیشہ ایک ایسی حیثیت میں رہتی ہے جسے بعض حالات میں واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ بحث مساوی شہریت کے بنیادی اصول سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص جو برطانیہ میں پیدا ہوا ہو اور ایک شخص جس نے تمام قانونی شرائط پوری کرنے کے بعد نیچرلائزیشن کے طریقے سے برطانوی شہریت حاصل کی ہو، دونوں قانون کی نظر میں برطانوی شہری ہیں۔
دونوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، دونوں NHS کی فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں، دونوں ریاستی اداروں کے تحفظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں ٹیکس ادا کرتے ہیں، دونوں پر قانون کی پابندی لازم ہے، دونوں وفادار ہوتے ہیں ریاست کے، اور دونوں ریاست کے ساتھ ایک ہی قانونی تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جرم کے بعد ان دونوں میں سے صرف ایک اپنی شہریت کھو سکتا ہے اور دوسرا کبھی بھی اپنی شہریت سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہو، تو کیا عملی طور پر دونوں کی شہریت واقعی برابر رہ جاتی ہے؟ یعنی کیا سب شہری برابر ہیں پھر برطانیہ میں؟ یہی وہ سوال ہے جسے بعض قانونی ماہرین 2 درجوں کی شہریت یا 2 ٹیئر سٹیزنشپ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تمام شہری برابر ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ شہریوں کی شہریت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ فرق صرف اس بنیاد پر ہے کہ ایک شہری پیدائشی ہے اور دوسرا نیچرلائزیشن کے طریقے سے شہری بنا۔ لیکن اس موضوع پر جو ماہرین ہیں ان کی تنقید یہ ہے کہ عملی اثر یہ بنتا ہے اس فرق کا کہ زیادہ تر وہی لوگ اس فرق سے متاثر ہوتے ہیں جن کے خاندان کبھی نہ کبھی بیرون ملک سے برطانیہ آئے تھے، یعنی جو امیگرنٹس جن کو ہم کہیں گے، امیگرنٹس خود یا امیگرنٹس کی نسلیں۔ یوں ایک ایسا قانونی فرق پیدا ہوتا ہے جو صرف شہریت حاصل کرنے کے طریقے تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اکثر نسلی اور خاندانی پس منظر سے بھی جڑ جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے برطانیہ میں رہتے آئے ہیں، یعنی آپ سفید فام کہیں گے، عموماً اپنی برطانوی شہریت کھونے کے خطرے سے مکمل طور پر محفوظ ہے، جبکہ ایک شخص جس کے والدین یا دادا یا دادی پاکستان، بنگلہ دیش، نائجیریا، مراکش یا کسی دوسرے ملک سے آئے تھے، بعض حالات میں قانونی طور پر وہ پھر محفوظ نہیں ان کی شہریت۔ یہاں ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے، اگر 2 شہری ایک ہی جرم کریں، دونوں کو ایک ہی عدالت سزا دے، دونوں کو ایک جیسی قید کی سزا ملے، لیکن صرف ایک شہری کو اس کے جرم کے ساتھ ملک سے نکالنے کا خطرہ بھی لاحق ہو، تو کیا یہ سزا صرف جرم کی بنیاد پر ہے یا اس میں شہریت حاصل کرنے کے طریقے، خاندانی پس منظر اور آبائی تعلق بھی شامل ہوتا جاتا ہے؟ فرض کیجئے 2 برطانوی شہری بچوں کے جنسی استحصال یا کسی منظم جنسی جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں، دونوں کے خلاف شواہد پیش ہوتے ہیں، دونوں کا مقدمہ چلتا ہے اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملتی ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک پیدائشی برطانوی شہری ہے، یعنی اور کئی نسلوں سے اس کے باپ دادا بھی یہیں پہ پیدائشی ہیں، اور دوسرا نیچرلائزیشن کے طریقے سے برطانوی شہری بنا اور صرف دوسرے کی شہریت ختم کر کے اسے کسی دوسرے ملک بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا دونوں کے ساتھ قانون کا سلوک واقعی برابری کی سطح کا ہے؟ کیا دونوں قانون کی نظر میں ایک جیسے ہیں؟ خود ہی سوچئے۔ برطانیہ میں اس نوعیت کے جرائم، یعنی جس جرم کی وجہ سے شبیر احمد کو سزا ملی، یہ صرف کسی ایک نسلی یا مذہبی گروہ تک محدود نہیں ہے۔ روتھرڈم، ٹیلیفورڈ، اولڈہم، آکسفورڈ، نیو کاسل اور دیگر علاقوں میں مختلف پس منظر رکھنے والے افراد ایسے جرائم میں سزا یافتہ ہوئے ہیں، ان کو سزائیں ملی ہیں، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں پہ مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف بیک گراؤنڈز والے لوگ ان جرائم میں شامل رہے ہیں۔ بچوں کے جنسی استحصال کے مجموعی مقدمات میں سفید فام ملزمان کی تعداد بھی بہت زیادہ رہی ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ برطانیہ کی آبادی میں سفید فام افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ برطانوی حکومت اور متعدد جو ریسرچز ہیں وہ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ جو بھی دستیاب قومی ڈیٹا جو ہے وہ اتنے مکمل نہیں کہ کسی ایک نسلی گروہ کو مجموعی طور پر اس جرم سے جوڑا جا سکے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ کسی مخصوص مقدمے میں کسی مخصوص گروہ کے افراد کا ملوث ہونا ایک حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ پورا مسئلہ اسی گروہ سے وابستہ ہے۔ برطانوی حکومت کا موقف یہ ہے کہ شہریت ختم کرنا کوئی اضافی فوجداری سزا نہیں بلکہ ایک انتظامی اقدام ہے، ایڈمنسٹریٹو ایکشن۔ حکومتیں عام طور پہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ ریاست کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص انتہائی سنگین جرائم کا مرتکب ہو اور اس کا کسی دوسرے ملک سے قانونی تعلق نکلتا ہو یا موجود ہو تو اسے ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق
پبلک سیفٹی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کے اس قسم کے اختیارات پر تنقید کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ چاہے اسے انتظامی اقدام کہا جائے یا کچھ بھی، اس کے نتائج ایک سزا جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک شخص نہ صرف جیل کی سزا بھگتتا ہے بلکہ اپنی شہریت، سیاسی شناخت، سماجی تعلق اور ملک سے وابستگی بھی کھو دیتا ہے جسے وہ اپنا گھر سمجھتا رہا۔ جو شخص یہاں سے 20-30 سال سے رہ رہا ہے، برطانیہ میں 40 سال سے رہ رہا ہے یا یہاں پیدا ہوا ہے، اس کو اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے اس اصول کے تحت۔ تو کئی صورتوں میں ایسے افراد کو ایسے ملک بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں انہوں نے اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ کبھی گزارا ہی نہیں ہوتا، کبھی انہیں ہوش ہی نہیں سنبھالا ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کسی شخص کو اس کی شناخت کے ایک بنیادی حصے سے محروم کرنا ایک ایسی جمہوریت کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے جو قانون کے سامنے مساوات کا دعویٰ کرتی ہے کہ سب شہری قانون کی نظر میں ایک جیسے ہیں؟ سوال تو اٹھے گا نا پھر۔ برطانیہ کا کوئی واحد تحریری آئین نہیں، ہم سب جانتے، لیکن اس کا قانونی نظام، قانون کی حکمرانی، منصفانہ کارروائی، عدالتی نگرانی اور مساوات جیسے اصولوں پر قائم ہے، ان کا پورا سسٹم کاغذوں میں۔ تو بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصول بھی شہریت سے منمانی محرومی کے معاملے میں، یعنی آربیٹریری ڈپرائیو کرنا، کسی کو شہریت سے محروم کرنا، اسٹرپٹ آف کرنا جو ہے، اس کے معاملے میں بہت احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ سنگین جرائم کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس پر تقریباً تمام فریق متفق ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک جمہوری ریاست جرم کا جواب دیتے ہوئے ایسا نظام بنا سکتی ہے جس میں کچھ شہریوں کی شہریت ہمیشہ دوسروں کے مقابلے میں غیر محفوظ رہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں شبیر احمد کا مقدمہ ایک فرد کے جرم سے بڑھ کر برطانیہ کے شہری تصور کے مستقبل سے جڑ جاتا ہے۔ یہ بحث صرف قانون تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ اس کا ایک گہرا سماجی اور سیاسی پہلو بھی ہے، خاص طور پر جب اسے برطانیہ میں گرومنگ گینگز کے حوالے سے ہونے والی بحث کے تناظر میں دیکھا جائے، کیونکہ برطانیہ میں یہ 10-20 سالوں سے یہ بحث چل رہی ہے۔ روچڈیل، روتھرہم، اولڈہم اور چند دوسرے شہروں کے بعض مشہور مقدمات میں پاکستانی نژاد مردوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے یہ موضوع کئی برسوں سے شدید سیاسی اور سماجی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس بحث کو بڑھانے میں دائیں بازو اور انتہائی قسم کے جو دائیں بازو کے لوگ اور میڈیا اور جو سیاسی کارکنان یا انفلوئنسرز ہیں، انہوں نے بہت زہریلا کردار ادا کیا ہے۔ گرومنگ گینگ سے مراد ایسے منظم گروہ ہوتے ہیں جن میں بالغ افراد کم عمر بچیوں کو اعتماد میں لے کر ان سے جذباتی تعلق قائم کر کے انہیں نفسیاتی طور پر قابو کر کے یا مختلف طریقوں سے متاثر کر کے ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں یا اس کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے یہاں پہ، اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس مسئلے کے گرد بننے والا سیاسی اور سماجی بیانیہ خود ایک الگ بحث بن چکا ہوا ہے۔ بعض دائیں بازو کے اخبارات اور جو دائیں بازو کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان اور سوشل میڈیا پر اثر رکھنے والے ایلان مسک اور برطانیہ کی سابق وزیر داخلہ سویلا براورمن جیسی شخصیات نے ان مقدمات کو اس انداز میں پیش کیا کہ جیسے یہ مسئلہ بنیادی طور پر پاکستانی یا مسلم مردوں سے بنا ہوا ہے۔ اس بیانیے میں بعض حقیقی واقعات کو ایک وسیع تر قومی، مذہبی یا نسلی شناخت کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ اس ساری سیکس گرومنگ کے ذمہ دار ہیں ہی پاکستانی، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں ایک فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ بعض معروف گرومنگ گینگ مقدمات میں پاکستانی نژاد افراد ملوث تھے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ کہنا کہ بچوں کا جنسی استحصال بنیادی طور پر پاکستانیوں یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ایک بہت مختلف دعویٰ ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے اعداد و شمار یا ڈیٹا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے اس بات کو۔ تو برطانیہ میں بچوں کے جنسی استحصال کے مجرم مختلف نسلی، مذہبی اور سماجی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک گروہ سے نہیں۔ متعدد جو حکومت کی جو ریسرچز ہیں یا جو بچوں کے تحفظ کے جو ادارے ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے ان کی تحقیقات نے کہ یہ جرم کسی ایک کمیونٹی یا مذہب تک محدود نہیں ہے۔ بعض مخصوص علاقوں میں مخصوص نوعیت کے
جو منظم استحصال کے مقدمات میں پاکستانی نژاد افراد زیادہ نمایاں نظر ضرور آئے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ پورا مسئلہ کسی ایک قومی یا مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سیاسی بیانیہ اور سماجی حقیقت کے درمیان ایک فرق جو پہلے سے موجود ہے وہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ متاثرین کو انصاف ملنا چاہیے، بالکل۔ پولیس، مقامی اداروں اور ریاستی نظام کی ناکامیوں کا احتساب ہونا چاہیے، بالکل۔ جہاں کسی کمیونٹی کے اندر کوئی مسئلہ موجود ہو وہاں اس پر کھلی، آزادانہ اور ایک ایماندارانہ یعنی آنیسٹ گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ چند مجرموں کے اعمال کو لاکھوں قانون پسند شہریوں کی شناخت نہ بنا دیا جائے، کیونکہ جرم فرد کرتا ہے، ایک فرد، پوری قوم یا مذہب نہیں۔ تو اس موضوع پر جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بعض سیاسی حلقوں نے گرومنگ گینگز کے مسئلے کو امیگریشن، اسلام اور برطانوی شناخت کے بڑے سیاسی ڈیبیٹس جو ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان کے مطابق اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس میں پاکستانی نژاد اور مسلم شہریوں کو اجتماعی طور پر شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ یہ بحث اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئی جب سوشل میڈیا نے سیاسی گفتگو کا انداز بدل دیا۔ گزشتہ دہائیوں میں یا 2 دہائیوں میں فیس بک، ایکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے جو پبلک اوپینین جو ہے اس کو تشکیل دینے میں بہت بڑا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب سیاسی ڈیبیٹس جو ہیں وہ صرف پارلیمنٹ، اخبارات یا ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز تک محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ چند گھنٹوں میں، بعض اوقات چند منٹوں میں کوئی بھی موضوع لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور غلط سلط باتیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسے مواد کو زیادہ وائرل ہونے کا موقع ملتا ہے جو شدید جذبات پیدا کر دیں۔ خوف، غصہ، نفرت یا حیرت پیدا کرنے والے پیغامات اکثر بڑی تیزی سے وائرل ہوتے ہیں۔ نتیجتاً پیچیدہ مسائل کبھی کبھی سادہ اور جذباتی نعروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا میں لوگوں کے وہی ٹویٹس ری ٹویٹ ہوتے ہیں، وہی پوسٹ زیادہ لائک کی جاتی ہیں، یا وہی یوٹیوب کے چینل زیادہ چلتے ہیں جو نفرت کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو امیگریشن، مذہب اور جرائم جیسے حساس موضوعات پر یہ مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک حقیقی جرم کو بار بار ایک مخصوص کمیونٹی کے ساتھ جوڑنے سے ایسا تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ پوری کمیونٹی اسی مسئلے کا حصہ ہے، اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، اور لوگ بہت سی عام انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سیکس گرومنگ یا یہ جرم یا چوری کی واردات یا فلاں چیز یہ فلاں کمیونٹی کرتی ہے، فلاں کمیونٹی کرتی ہے، اور بہت ہی جاہلانہ قسم کی اسٹیریوٹائپنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا درست نہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر سخت موقف یا ہر امیگریشن مخالف رائے انتہا پسندی ہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمہوری معاشروں میں حکومت کی پالیسیوں، امیگریشن قوانین یا سماجی مسائل پر تنقید کا حق بھی موجود ہوتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سیاسی اختلاف اور تنقید آہستہ آہستہ کسی مخصوص نسلی، مذہبی یا قومی گروہ کے خلاف عمومی دشمنی میں یا نفرت میں تبدیل ہونے لگے۔ اسی تناظر میں برطانیہ میں دائیں بازو کی سیاست کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر بھی بحث ہوتی ہے۔ ریفارم پارٹی کے نائجل فراج کی قیادت میں امیگریشن اور قومی شناخت کے موضوعات برطانوی سیاست میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ ٹومی رابنسن جیسے انتہائی دائیں بازو کے لیڈروں نے بھی مسلم کمیونٹیز، امیگریشن اور شناخت کے معاملات کو اپنا سیاسی کیریئر اور بیانیے کا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ ان حلقوں کا موقف ہے کہ برطانیہ کو امیگریشن اور قومی سلامتی کے معاملات میں زیادہ سخت پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ان پر تنقید کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات یہ سیاسی بیانیہ پیچیدہ سماجی مسائل کو صرف نسل، مذہب یا ہجرت کے زاویے سے یعنی امیگریشن کے حوالے سے دیکھنے لگتا ہے، یعنی اصل معاملات پہ آتے ہیں۔ اصل معاملہ سب سے بڑا ہے یہاں پہ بڑھتی ہوئی غربت، حکومت کے کم ہوتے ہوئے مسائل، اور جس کا سبب یہاں کا سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تو یہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں وہ نفرت والی امیگریشن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلاموفوبیا وغیرہ تو بڑھاتی ہیں، اس پر بحث کرتی ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دیتی ہیں، اس پر بات ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو دباؤ پیدا ہو رہا ہے اب اس سے
مرکزی دھاری کی سیاسی جماعتیں بھی محسوس نہیں رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بعض اوقات بڑی جماعتیں دائیں بازو کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور عوامی دباؤ کے خوف سے ایسے اقدامات کی طرف مائل ہو جاتی ہیں جن پر ماضی میں زیادہ محتاط بحث ہوتی تھی۔ مثلا امیگریشن پر لیبر پارٹی کبھی بھی زیادہ اتنی ایموشنل نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اب نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمیشہ دائیں بازو کے لوگ ہی کرتے تھے یہ بحثیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی وہ بھی اب اس میں داخل ہو گئی ہوئی بحث میں۔ تو یہاں لیبر پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان سامنے آتا ہے۔ لیبر پارٹی کی تاریخ شناس سماجی مساوات، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد سے وابستہ رہی ہے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اسے ایک مشکل توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف عوامی تحفظ اور سنگین جرائم کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت، اور دوسری طرف تمام شہریوں کے لیے مساوی قانونی حیثیت برقرار رکھنے کا اصول۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود کے لیے بھی اب یہی ایک بنیادی چیلنج ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطرناک مجرموں کے خلاف کارروائی کرے، متاثرین کے حقوق کا تحفظ کرے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامیوں کو درست کرے، جو بھی ناکامی کرتے اس کو بہتر کرے۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ قانون ایسے اصول نہ بنائے جن سے کچھ شہری مستقل طور پر زیادہ مشکوک، کم محفوظ یا کم برطانوی محسوس کرنے لگیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر برسوں تک کسی خاص قومیت یا مذہب کو ایک مخصوص جرم کے ساتھ جوڑا جاتا رہے جو میڈیا میں ہوتا رہا ہے، تو کیا اس قومیت یا مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی ملزم کو واقعی وہی سماجی غیر جانبداری حاصل رہے گی یا حاصل ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے ملزم کو حاصل ہوتی ہے؟ قانونی نظام میں ہر شخص کو مفروضہ براعت یعنی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو اس وقت تک بے گناہ سمجھا جاتا ہے جب تک عدالت شواہد کی بنیاد پر اسے مجرم قرار نہ دے دے۔ برطانوی عدالتیں اس اصول پر قائم ہیں۔ جج جیوری کو واضح ہدایت دیتے ہیں کہ فیصلہ صرف عدالت میں پیش کیے گئے شواہد، گواہوں کے بیانات اور قانون کی بنیاد پر کیا جائے، نہ کہ ملزم کی نسل، مذہب، قومیت یا میڈیا میں موجود بحث کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے یہاں پہ کہ جیوری میں عام شہری آتے ہیں، ایک رینڈم طریقے سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، تو وہ اس بحث کو پوری طرح سمجھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے یہ الگ بحث ہے، لیکن وہ کم از کم اپنے سماج میں جو بھی بحثیں چل رہی ہیں ان سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ تو اب یہی بحث ہے کہ انسانی نفسیات کے ماہرین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر اپنے سماجی ماحول سے آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اب میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں مہیزارین باناجی اور ایک امریکی ماہر نفسیات ہے اینتھنی گرین والڈ۔ انہوں نے لا شعوری تعصب یعنی امپلیسٹ بائس پر اپنی تحقیق میں یہ دکھایا کہ انسان بعض اوقات ایسے ذہنی رجحانات رکھتا ہے جن کا اسے خود بھی مکمل احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بعض حالات میں اس کے رویوں اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس جیوری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو عام شہری ہیں اور سماج سے آئے ہیں اور اس کے میں جو بحثیں ہو رہی ہیں ان سے متاثر ہیں، وہ بھی ان کے رویے بھی، ان کے فیصلے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی باناجی اور گرین والڈ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے بلائنڈ اسپاٹ، ہڈن بائسز آف گڈ پیپل۔ اس میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اچھے ارادے رکھنے والے افراد بھی بعض اوقات ایسے ذہنی تصورات سے متاثر ہو سکتے ہیں جو ان کے شعوری خیالات سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی طرف سے واقعی امپارشل ہیں، اپنی طرف سے واقعی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بحث بہت کھل کے اور سر عام ہو رہی ہے۔ بلکہ اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے نسلی تعصبات والی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مقبول ہی ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نسلی تعصبات رکھنے والی یا پھیلانے والی جماعتیں مارجن والی جماعتیں نہیں ہیں، یہ کل کو یہ اقتدار میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ماحول میں رہنے والے جو افراد کسی بھی جیوری کا حصہ بنیں گے وہ اپنے ماحول کے بیانیے سے متاثر ہوں گے۔ یہی بحث ہے ان دونوں ماہرین کی جن کی کتاب کا میں نے ذکر بھی کیا ہے۔
تو قانونی ماہرین نے بھی اس سوال کا جائزہ لیا ہے، ایسے لاشعوری رجحانات عدالتی نظام میں کس حد تک اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے جدید عدالتوں میں مختلف حفاظتی اصول موجود ہیں تاکہ فیصلے ذاتی تصورات کی بجائے یا امپلیسٹ بائس کی بجائے شواہد کی بنیاد پر کیے جائیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ہر جیوری متعصب ہوتی ہے یا ہر مقدمہ غیر منصفانہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں کہ انسانی سماجی تجربات اور ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جدید قانونی نظام کوشش کرتا ہے کہ ممکنہ تعصبات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یہی مقام ہے جہاں شہریت کا سوال دوبارہ سامنے آتا ہے۔ اگر ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری کو پہلے میڈیا میں ایک باہر سے آنے والے طبقے کے طور پر پیش کیا جائے، پھر اس کی قومیت یا مذہب کو ایک مخصوص جرم کے ساتھ بار بار جوڑا جائے، جو کہ میڈیا میں ہوتا رہا ہے، اور آخر میں قانون بھی یہ کہے کہ اس کی شہریت ختم کی جا سکتی ہے جبکہ ایک پیدائشی برطانوی شہری کے لیے یہ امکان موجود نہ ہو، تو پھر ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ پورے نظام پر سوال اٹھاتا ہے۔ ان کے مطابق اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ شہریوں کی شہریت مکمل اور مستقل ہے، جبکہ کچھ دوسرے شہریوں کی شہریت ہمیشہ مشروط اور غیر محفوظ رہے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک قانونی فرق آہستہ آہستہ جو سماجی فرق پہلے سے موجود ہے اس کو اور گہرا کرتا چلا جاتا ہے، اس کو مزید تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کاغذ پر ایک نیچرلائزڈ شہری مکمل برطانوی شہری ہو سکتا ہے، لیکن اگر قانون، سیاست اور سماجی بیانیہ اسے بار بار اس کے ماضی، خاندان یا بیک گراؤنڈ یا اصل آبائی ملک کی یاد دلاتا رہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے واقعی مکمل مساوی حقوق حاصل ہیں یا صرف قانونی طور پر مساوی حیثیت حاصل ہے؟ کیونکہ جب قانونی تصورات اور سماجی رویوں میں کسی نسلی گروہ یا نیچرلائزڈ سٹیزن شپ حاصل کرنے والے شہریوں کے ایک طبقے کو مسلسل مخصوص جرم، ثقافتی پس منظر یا قومی شناخت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی فرد کو صرف اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی شناخت کی وجہ سے بھی دیکھا جانے لگے گا۔ ایسے ماحول میں ایک پاکستانی نژاد یا مسلم شہری جس پر کوئی الزام عائد ہو کسی بھی قسم کا، ممکن ہے کہ اسے عدالت میں ثابت شدہ شواہد سے پہلے ہی سماجی سطح پر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، خاص طور پر جب میڈیا اور سیاسی بحث میں پہلے سے موجود تعصبات اس تاثر کو بہت زیادہ مضبوط کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستانی ہونا یا مسلمان ہونا جرم ہے، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ کسی شخص کی شناخت کو اس جرم کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو اس نے خود نہیں کیا۔ شناخت اس کی اپنی پیدائشی ہے، تو یہ بھی اگر جرم بن جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے شبیر احمد کے مقدمے کو ایک فرد کے جرم سے نکال کر برطانیہ میں شہریت، شناخت، انصاف اور جمہوریت کے مستقبل کی بحث بنا دیا ہے۔ برطانیہ کیا فاشسٹ ملک بن سکتا ہے؟ اب یہ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اس ویلاگ پہ اپنا تبصرہ ضرور کیے گا اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔